السلام علیکم. امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے. تو آئیے آج کی آیت شروع کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینہ فسوف یأتی اللہ بقوم یحبونہم ویحبونہ أذلة على المؤمنين عزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله وسيع عليم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. اے ایمان والو، جو کوئی بھی پھر گیا تم میں سے اپنے دین سے تو اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، وہ عنقریب تمہیں ہٹا کر ایک ایسی قوم کو لے آئے گا جنہیں اللہ محبوب رکھے گا اور وہ اسے محبوب رکھیں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت بھاری ہوں گے. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بہت وسیع رکھنے والا، سب کچھ جاننے والا ہے. یہاں پر جو لفظ یرتدو آیا ہے، اس کے مفہوم میں ایک تو قانونی اور ظاہری ارتداد ہے، جیسے ایک شخص اسلام کو چھوڑ کر کافر ہو جائے، یہودی یا نصرانی ہو جائے. یہ تو بہت واضح قانونی ارتداد ہے. لیکن ایک باطنی ارتداد بھی ہے، یعنی الٹے پاؤں پھرنے لگنا، پسپائی اختیار کر لینا. اوپر اسلام کا لبادہ تو جوں کا توں ہے، لیکن فرق یہ واقع ہو گیا ہے کہ پہلے غلبہ دین کی جدوجہد میں لگے ہوئے تھے، محنتیں کر رہے تھے، وقت لگا رہے تھے، ایثار کر رہے تھے، انفاق کر رہے تھے، بھاگ دوڑ کر رہے تھے. اور اب کوئی آزمائش آئی ہے تو ٹھکٹ کر کھڑے رہ گئے ہیں. جیسے سورہ بقرہ آیت 20 میں ارشاد ہوا، جب ذرا روشنی ہوتی ہے ان پر تو اس میں کچھ چل لیتے ہیں، اور جب ان پر اندھیرا چھا جاتا ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں. اب کیفیت یہ ہے کہ نہ صرف کھڑے رہ گئے ہیں بلکہ کچھ پیچھے ہٹ رہے ہیں. ایسی کیفیت کے بارے میں فرمایا گیا کہ تم یہ نہ سمجھو کہ اللہ تمہارا محتاج ہے، بلکہ تم اللہ کے محتاج ہو. تمہیں اپنی نجات کے لیے اپنے اس فرض کو ادا کرنا ہے. اگر تم نے پسپائی اختیار کی تو اللہ تعالیٰ تمہیں ہٹائے گا اور کسی دوسری قوم کو لے آئے گا، کسی اور کے ہاتھ میں اپنے دین کا جھنڈا تھما دے گا. یہاں پر مومنین صادقین کے اوصاف کے ضمن میں جو 3 جوڑے آئے ہیں، ان پر ذرا دوبارہ غور کیجئے. اللہ ان سے محبت کرے گا اور اللہ سے محبت کریں گے. وہ اہل ایمان کے حق میں بہت نرم ہوں گے، کافروں پر بہت سخت ہوں گے. یہی مضمون سورہ فاتح آیت 29 میں دوسرے انداز میں آیا ہے. بس میں بہت رحیم و شفیق، کفار پر بہت سخت. بقول اقبال، ہو ہلکا یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رزم حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن. اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا کوئی خوف نہیں کریں گے. ان کے رشتہ دار ان کو سمجھائیں گے، دوست احباب نصیحتیں کریں گے کہ کیا ہو گیا ہے تمہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے تمہارا، تم فینیٹک ہو گئے ہو، تمہیں اولاد کا خیال نہیں، اپنے مستقبل کی فکر نہیں. مگر یہ لوگ کسی کو کوئی پرواہ نہیں کریں گے، بس اپنے ہی دھن میں مگن ہوں گے. اور ان کی کیفیت یہ ہوگی، واپس نہیں پھیرا کوئی فرمان جنوں کا، تنہا نہیں لوٹی کوئی آواز جرس کی. خیریت جاں راحت تن صحت و دامن، سب بھول گئے صلاحیت اہل ہوش کی. اس راہ میں جو سب پر گزرتی ہے سو گزری، تنہا پر زندہ کبھی رسوائے سر بازار. کڑکے ہیں بہت شیخ سرگوشہ منبر، گرجے ہیں بہت اہل حکم پر سر دربار. چھوڑا نہیں غیروں نے کوئی ناوی کو دشنام، چھوڑی نہیں اپنوں سے کوئی طرز ملامت. اس عشق اس عشق پہ نادام ہے مگر دل، ہر داغ ہے اس دل میں بجزاؤ داغ ندامت. یہ ایک کردار ہے جس کو واضح کرنے کے لیے 2 اوصاف کے 3 جوڑے آئے ہیں. ان کو اچھی طرح ذہن نشین کر لیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگیں کہ وہ ہمیں اس کردار کو عملاً اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین.
اللہ کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اگر تم اپنے بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، ساتھیوں اور رفیقوں کو دیکھتے ہو کہ ان پر اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے، انہوں نے کیسے کیسے مرحلے سر کر لیے ہیں، کیسی کیسی بازیاں جیت لی ہیں، تو تم بھی اللہ سے اس کا فضل طلب کرو، اللہ تمہیں بھی ہمت دے گا، اس لیے کہ اس دین کے کام میں اس قسم کا رشک پسندیدہ ہے۔ جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رشک آیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جب غزوہ تبوک کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا حکم دیا، تو آپ رضی اللہ عنہ نے سوچا کہ آج تو میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے بازی لے جاؤں گا، کیونکہ اتفاق سے اس وقت میرے پاس خاصا مال ہے۔ چنانچہ انہوں نے اپنے پورے مال کو 2 برابر حصہ کیے اور پورا ایک حصہ یعنی آدھا مال لا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں جو کچھ تھا وہ سب لے آئے ہیں۔ یہ دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے جان لیا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے آگے کوئی نہیں بڑھ سکتا، تو دین کے معاملے میں اللہ کا حکم ہے، یعنی نیکیوں میں، خیر میں، بھلائی میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرو۔ اب پھر اہل ایمان کو دوستانہ تعلقات کے معیار کے بارے میں خبردار کیا جا رہا ہے۔ اہل ایمان کی دلی دوستی کفار سے، یہودی اور نصرانی سے ممکن ہی نہیں، اس لیے کہ یہ ایمان کے منافی ہیں۔ اگر دین کی غیرت و اہمیت ہوگی، اللہ اور اس کے رسول کی محبت دل میں ہوگی، تو ان کے دشمن سے دلی دوستی ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جیسے کہ آج ہم نے ایک آیت کا ترجمہ اور تفسیر بیان کی ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی، پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ جب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔